بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ کے راستے میں جہاد، بلکہ جہاد کبیر جو قرآن کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا جہاد جاری ہے الحمدللہ۔ شرک اور کفر ہر محاذ کے اوپر مقابلہ کیا جا رہا ہے، طاغوتوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے انگلی رکھ کے اور نام لے کے۔ تو اسی وجہ سے یہ مسلک پرستوں اور فرقہ پرستوں کے ایوانوں میں گویا زلزلہ آیا ہوا ہے، اور سخت ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے اکابرین کو، ہمارے بڑوں کو آپ نہیں چھوڑتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، جب ان کے عقیدے یہ ہوں تو پھر آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ علی انجینئر کا آج میں ایک غلیظ عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں اس کے 3-4 شرک آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، خاص کر قبر نبوی کے حوالے سے اس کا یہی عقیدہ ہے کہ اسی قبر کے اندر برزخ ہے، یہاں ہی سب کچھ ہے۔ اور پھر اس کا ایک وہ ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں اس نے کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ سب ایمانداروں کو گویا چھوٹا چھوٹا اللہ بنا دے گا، سارے اللہ ہوں گے لیکن چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے۔ اور دلیل یہ دیتا ہے کہ دیکھو جنت کے اندر چونکہ موت نہیں اور اللہ کو بھی موت نہیں، اور جنت میں جو مانگو گے وہ مل جائے گا، تو اللہ بھی کن فیکون کا مالک ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو وہ بڑا اللہ ہوا اور یہ جنت کے اندر چھوٹے چھوٹے اللہ ہوئے۔ تو کیسا اس کا فہم ناقص ہے، علم اس کا غیر نافع ہے، اس کو ہوش نہیں ہے کہ اللہ کی اس کے علاوہ بھی تو صفات ہیں، وہ کہاں سے جائیں گی بتاؤ؟ اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، جنت میں مومنوں کی بیویاں بھی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ ایماندار کیا ہمیشہ سے ہیں یا ہمیشہ رہیں گے؟ تو یہ اللہ کیسے بن گئے؟ چھوٹے اور بڑے کا فرق کر کے آپ نے اللہ کے ساتھ چھیڑ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بہت بڑی جہالت ہے اس کی۔ تو بہرحال یہ جو عقیدہ ابھی اس کا سامنے آ رہا ہے، اس کو سننے کے بعد تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور خاص کر ایسے لوگ جو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ علی انجینئر بھی بڑی کام کر رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ ویڈیو سننے کے بعد اگر پھر بھی وہ اس کے مرید رہتے ہیں، اس کے مقلد رہتے ہیں، تو پھر ان کا بھی وہی حال ہے جو اس کا ہے۔ پہلے یہ ویڈیو سنیے، اس کا عقیدہ سنیے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ یہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہے۔ چرپائی دے تھلے ہوندا سی، سردی چ اٹھ کے باہر نہ جانا پہ آپ وہ پیشاب کرتے سن، تے آپ دی کوئی ایک خادمہ سی، انہوں نہیں سی پتا، وہ نوی نوی آئی سی، انہیں وہ پانی پی لیا، یہ مطلب بدبو بھی کوئی نہیں سی، پیشاب تے اینا جا ہوئے تے وہ بدبو نہیں جاتی، ورنہ جو کدے نہ پیندی، کیونکہ حضور نے انہوں پوچھا کہ تو کیوں پی لیا ہے، انہیں کہا رسول اللہ نہیں سی پتا، یہ بدبو ہوتی تو آپ نے صاحب فرمایا کہ تو اپنے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ قائم کر لی، لیکن نبی السلام نے کدے ترغیب نہیں دلائی، یعنی ایک آساتی طور پہ انہوں نے ملنی سی مل گئی۔ اور تے سرک برال بھیکی دے اندر بھی روایت ہے، وہ سند وچ کلام ہے، لیکن کچھ محدثین انہوں صحیح بھی سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے حضور نے جدوں کپی کروائی نا، جامہ کروایا، ہڑ پچھڑے لگوانا جنوں کہتے ہیں، تے وہ خون جا نکلا تے آپ فرمایا انہوں ذرا محفوظ جگہ جا کے نا کر دے، انہوں سائڈ تے جا کے پی لیا، انہوں نے کہا رسول اللہ بڑی محفوظ کیتی ہے، میں فرمایا کتے کیتے پی لیا، ٹھیک ہے، آپ نے انہوں نے بشارت فرمائی، لیکن کدے آپ نے خود ایک کام نہیں کروایا، ٹھیک ہے، لیکن کدے آساتی طور پہ ہو گیا، چلو ایک آنر دی گل ہے۔ تے نبی الاسلام دیکھا ہے آپ نے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور پاخانہ یہ جو ہے ایک صحابیہ اور پھر ایک صحابی کو کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے پچمے لگوائے اور جو خون نکلا اس میں سے وہ دبانے کے لیے کہا تو جا کے انہوں نے پی لیا، اندازہ لگائیے۔ یہ تبلیغی نصاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ عقیدہ خادم حسین رضوی نے بھی اپنی آخری تقریروں میں کہا ہے۔ اس نے کہا کہ بالکل میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے کابرین کی کتابوں سے یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا پخانہ اس سے صحابہ فیض حاصل کیا کرتے تھے اور کھا لیا کرتے۔ استغفر اللہ، یہ الفاظ بولے بھی نہیں جاتے اللہ کے بندوں،
بتاؤ یہ چیزیں جب غیر قومیں سنیں یا پڑھیں یا سنیں تو کون وہ ہے وہ جو اس اسلام کی طرف آئے گا؟ کہ اسلام جو سب سے زیادہ طہارت کا اور صفائی کا حکم دیتا ہے، اس کے اندر اس چیز کی گنجائش، اور جو دین یہ فلسفہ پیش کرے کہ پیشاب اور پخانہ بھی کھایا جا سکتا ہے، تو اس کے قریب کون آئے گا؟ تو اصل میں ان کا اپنا چونکہ جو عقیدہ ہے وہ غلیظ عقیدہ ہے، ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے، اور شرک انسان کی مت مار دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ دیوبندیوں کی یہ بات سامنے آئی تھی، وہاں میں کراچی میں تھا جب، کہ ان کے بڑے کسی نے لکھا کہ سورہ فاتحہ کو اگر پیشاب سے لکھا جائے، استغفر اللہ، بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ان ظالموں نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، کتنا مذاق اڑایا ہے اور کتنا بدنام کیا ہے انہوں نے اسلام کو۔ تو یہ ہے آپ کے جناب علی انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو پیشاب تھا وہ کسی اس لونڈی صحابیہ نے پی لیا، اس میں سے وہ اس کو خوشبو آ رہی تھی، اندازہ لگائیے۔ اور کس طریقے سے اس نے بیان کیا ہے، اور پھر حوالے دے رہا ہے، کبھی ماجہ صاحب کے اور کبھی ابو داؤد کا بھی حوالہ لا رہا ہے، پتہ نہیں اور کس کے حوالے لا رہا ہے۔ بھائی یہ کسی صحیح روایت کے اندر یہ نہیں ہے، کس جو حدیث ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ان کے اندر تو ایسی چیزوں کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ باقی جو دوسری جو لایا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کا بھی اگر عقیدہ ہے یہ جس طریقے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ حوالے دے رہا ہے، تو وہ بھی پھر اسی کا بڑا بھائی ہی ہوگا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ غلیظ عقیدے ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ اتنی یعنی گمراہی ہے کہ شاید اس سے پہلے زمین کے اوپر کوئی اتنے گمراہ لوگ گزرے ہوں۔ یعنی پچھلی قوموں نے انبیاء کو پوجا ہے، پکارا ہے، ان کی بندگی کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک کہا ہے، لیکن کسی قوم نے شاید کسی نبی کی فضلے یا پیشاب کی بندگی نہیں کی ہوگی۔ تو یہ علی انجینئر ہو گیا، خادم حسین رضوی ہو گیا، طارق جمیل ہو گیا، طاہر القادری ہو گیا، ان کے ایسے غلیظ دماغ ہیں کہ یہ گویا یہ گندگی کی یعنی یہ پیشاب کی پوجا کرنے والا انداز ہے۔ اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جو نالین کو اپنے سروں کے اوپر رکھتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے جوتے کے بھی جاری ہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، اور وہ جوتا ان کی سروں کے اوپر ہوتا ہے، اس کا وہ بیج بنایا ہوا انہوں نے، اور مسجدوں کی کھڑکیاں تک اسی جوتے کے سائز کی، اس کے ڈیزائن کی رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر اصل میں شرک ہے، اور یہ بندگی کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی، اور یہ انتہا کے اوپر ہے بندگی۔ سنت یہ ہوتی ہے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہو اس کو اپنایا جائے۔ جس طرح کچھ بھائی بتاتے ہیں، وہاں کراچی میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نالین کی یہ جو شکل بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جوتے اس طرح کے تھے، تو انہوں نے جا کے موچی سے وہ جوتے بنوائے اور پہن کے بازاروں میں چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ دیوبندیوں نے چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ گستاخ ہے۔ اندازہ لگائی، بس سنت تو یہ ہے کہ جو چیز نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ ایسے اصل میں نبی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، اور جب نبی علیہ السلام کی دعوت سامنے آئی تو اس کا اختلاف کیا، اس کا دشمن بن گیا۔ تو یہ حال ہے ان سب کا، نبی کی بندگی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی جب اصلی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو پھر یہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہر قوم نے اپنے انبیاء کے اوپر الزام لگائے ہیں، نیک لوگوں کے اوپر الزام لگائے ہیں۔ جب ان کے اندر خود شرک کی خرابی آتی ہے یا فحاشی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے انبیاء بھی ایسے تھے، وہ بھی ایک دوسرے کو سجدے کیا کرتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، حالانکہ بالکل کوئی نیک آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ خون پئیں، یا وہ جو ایک لونڈی ہے صحابیہ ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کو پیے۔ یہ بالکل الزامات ہیں، اور ان لوگوں نے اس دین کو بدنام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ان کو سمجھ دے۔ دین کی دعا بھی ہے، لیکن یہ ایمان کی طرف آتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یقین کی یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر دی ہے وہ بالکل مناسب ہے کہ ان کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا لیکن یہ دنیا کی طرف جھک پڑے۔ ان کی مثال کتے کی سی ہے۔ پھر سورہ الجمعہ کے اندر کہا کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، تو چونکہ دین کا تقاضا انہوں نے پورا نہیں کیا ہے، تو بالکل یہ ساری باتیں ان کے اوپر فٹ آتی ہیں۔ اور خاص کر سورہ یوسف کی وہ والی آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ تو ان کے عقیدے کے اندر خرابی اللہ کے بندوں، چاہے یہ علی انجینئر ہو،
فضل الرحمان ہو، طاہر القادری ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، محمد حنیف ہو، منور سلطان ہو، یہ سارے کے سارے اسی طرح شرک کے دائی ہیں اور ایمان کے یہ دشمن گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔